وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران اسلام، عزیز سامعین، گزشتہ جمعہ والدین کے احترام، اکرام، عزت، خدمت، والدین کی نافرمانی نہ کرنے پر، فرما برداری پر بیان شروع کیا تھا. وقت کی نزاکت کے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی وہ موضوع مضمون مکمل نہیں ہوا تھا، کوئی ضروری باتیں رہ گئی تھیں. تو اس جمعہ پر انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی عرض کروں گا. مکمل تفصیل تو خیر کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرے، نہیں. اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بعض مقامات پر والدین کے ساتھ احسان احسان احسان، فرما برداری، حکم کی تابع داری پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بری پڑی ہے. ایک ایک آیت میں سمندر ہے، سمندر سمندر. نبی کی ایک ایک حدیث میں دریا اور سمندر ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ قرآن کے مضامین یا احادیث کے مضامین کو اپنے لفظوں میں مکمل طور پر بیان کرے. یہ طاقت انسان میں نہیں. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، لیکن وہ بھی مکمل نہیں. نبی کی بات اور ہے، رب کے کلام کی بات اور ہے. بہرحال والدین کے موضوع پر میں بات کر رہا تھا. مدینہ منورہ کی زندگی میں ایک انجینئر صاحب سے والدہ بھی ان کی وہیں تھی، اولاد بھی وہیں تھی، بیوی بچے تھے ادھر. والدہ بوڑھی تھی. قدرتی بات ہے جب بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے میں اولاد کے لیے امتحان، آزمائش آ جاتی ہے. والدین بات بات پر پوچھتے بھی ہیں، خیر میں محبت میں، ان کی تربیت میں، ان کو نیکی کے راستے پر لگانے پر، خیر کی طرف لگانے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے پر تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو اولاد قبول نہیں کرتی. اولاد کہتی ہے یہ کیوں بیٹھا ہے ہمارے سر پہ، کیوں ہمیں یہ روکتا ٹوکتا ہے، ہمیں آزادی کیوں نہیں دینے دیتا. ہیں والدین وہ بھی ہیں
جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانیاں کی تھیں اور ان کی اولادیں بھی ان کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، وہ عیاشی میں وقت گزارتے تھے، اب بھی وہ عیاشی بدماشی میں وقت گزار رہے ہیں۔ ان کی اولاد تو خوش ہوگی، جو ابا بھی عیاش ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، نہ ابا خیر کی طرف ہے نہ ہم خیر کی طرف ہیں۔ آزادی ہے نا، آزادی ہے، آزادی، علامات قیامت، قرب قیامت۔ آزاد ہو، آزاد ہو، بس کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ تو اللہ نے بار بار وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میں بات کر رہا تھا بیوی بچے بھی مدینہ میں تھے، والدہ بھی۔ بچے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے اپنی امی کو کسی اور جگہ پر ٹھہراؤ، پاکستان بھیجو۔ بچے تنگ ہو گئے، کیونکہ جب وہ دیکھتی ہے کہ بچے شرارتیں کر رہے تھے، شرارت سے منع کرتی ہے۔ بیوی بھی جو اگر خیر کا کام نہیں کرتی تو وہ خیر کا حکم دیتی ہے، صاحب صاحبہ، تو تنگی ہوتی ہے، دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ اپنی امی کو کوئی اور کمرہ دلا دو، کہیں اور بھیج، یہاں ہم تنگ ہوتے ہیں۔ مجبور ہو کر اس نے امی سے کہہ دیا، اماں جی اولاد تنگ ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے کمرہ لیتا ہوں، وہیں آپ کو ٹھہراؤں گا، میں آؤں گا آپ کے پاس، جتنی خدمت ہو سکے گی کروں گا، لیکن آپ یہاں سے جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹو، مغرب کو آ جانا، جو بھی مشورہ ہو وہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، بیٹا آ گیا، امی پھر کل کمرہ تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، چارپائی پر بیٹھی امی، چارپائی کے چاروں طرف اس نے پانی ڈال رکھا تھا، خالد بھائی، چاروں طرف پانی، صاف ستھرا پانی، پاک پانی۔ بیٹے نے کہا بیٹا بیٹھو، جو ہی بیٹا بیٹھنے لگا، پانی جو تھا تھوڑا سا، فوراً کھڑا ہو گیا، امی کیا بلا، پانی ہے جی، ہاں ادھر بیٹھو بیٹا، ادھر اس طرح، ادھر بیٹھنے لگا، ادھر بھی پانی، امی کیا مصیبت ہے، ادھر بھی پانی، ہاں بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہاں جب بیٹھنے لگا ادھر بھی پانی تھا۔ کیا بدبختی ہے، کیا بدتمیزی ہے، کہاں بیٹھوں میں؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا یہ تو پاک پانی ہے، جس سے کپڑے دھویا کرتے ہیں، وضو کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ پاک پانی ہے، گھر کے مشین کا پانی ہے، تو ادھر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، گالیاں بھی دے رہا ہے، ناراض بھی ہو رہا ہے، اس وقت کو یاد کرنا بیٹا، جب تو چھوٹا تھا، تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، تیرے پیشاب پر تیری امی سو جایا کرتی تھی، تیرے پیشاب پر بیٹھ جایا کرتی تھی، پھر تیرے کپڑے دھویا کرتی تھی، گنگی دھویا کرتی تھی، تجھے اٹھاتی تھی تو پیشاب کر دیا کرتا تھا کپڑوں پر، تو میں نے کبھی ناراض نہیں ہو کر تجھے دھکا دیا، کوئی یوں نہیں کہا بدبختہ پیشاب کیوں کر دیا، تو پہلو تیرا پلٹا کرتی تھی، تیرے لیے کچھ بناتی، پہلے تجھے کھلاتی پھر میں کھاتی،
پہلے تجھے پلاتی پھر میں پیتی. اس وقت کو یاد کر. اب تو بیٹا پانی پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، میں تیرے پیشاب پر بیٹھ کر گوارا کرتی تھی. تو انجینئر صاحب فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ سبق میرے لیے بہت بڑا سبق ہے، یہ نصیحت میرے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. نوجوانوں خیال کیا کرو، خیال کیا کرو. والدین کے دل کو نہ دکھاؤ، والدین کی فرما برداری کر، استاد کی فرما برداری کر، آپ سے بڑے ہیں اس کی عزت احترام کر. خالہ جی ہے، چچی صاحبہ ہے، پھپھی صاحبہ ہے، اکرام کر، احترام کرنا، اللہ سے اجر پا. صلہ رحمی کر. والدین کی بات تو بہت اونچی ہے، بہت اونچی. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کر. ان کا احترام اکرام، ان کے حقوق سمجھ سمجھ سمجھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ جمعہ بھی والدین کے اس موضوع پر بات کر رہا تھا. اس جمعہ انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو پورا کروں. ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام عالمگیر بادشاہ. عالمگیر بہت صالح آدمی، تہجد گزار، فتاوی عالمگیریہ انہوں نے لکھا. علماء کا بہت احترام اکرام کیا کرتے تھے. یہ فتاوی پوری دنیا میں قائم ہے، عربی میں ترجمے بھی، انگریزی میں بھی، فارسی میں، اردو میں. عرب اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ان کا والد ان سے ناراض تھا، عالمگیر بادشاہ. ناراضگی کس بات کی تھی؟ کرسی پر، اقتدار پر، مال و دولت پر، بادشاہت پر. یہ کرسی ایک ایسی چیز ہے، یہ مال دولت ایسی چیز ہے، اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ باپ کو بیٹے کا نافرمان، بیٹے کو باپ کا نافرمان، اور اسی طرح بھائی بھائی کا دشمن. اقتدار کے لیے جھوٹ بولے گا، کذب بیانی کرے گا، اقتدار کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، حق اور باطل کو نہیں سمجھے گا. اقتدار کے ہوش، اقتدار، کرسی مل جائے. دیکھ رہے ہو آپ، تماشے دیکھ رہے ہو. اسمبلیوں کے اندر کتنے ڈرامے بنے ہوئے ہیں. ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے انتہائی بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، مال و دولت کے لیے، نام و ناموس کے لیے، شہرت کے لیے. اور یہ تو علامات قیامت ہیں، قرب قیامت ہے کہ بڑے بڑے بدتمیز قسم کے لوگ، میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے، ذلیل قسم کے لوگ، عیاش قسم کے لوگ، حرام خور لوگ تمہارے سروں پر مسلط ہوں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہو، یہ حکمران تمہارے اعمال کا نتیجہ ہو. بہرحال میں بات کر رہا تھا، عالمگیر بادشاہ، ابا ناراض تھا، کوشش کی ابا راضی ہو جائے، ابا راضی ہو جائے، لیکن ابا راضی نہ ہوا. علماء کی خدمت میں گئے،
حضرت کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ابا راضی ہو جائے، ابا راضی، بادشاہ وقت غلطیاں ہوئی عالمگیر سے، یہ نہیں ہے کہ نہیں غلطیاں ہوں، بہت صالح تھا، نیک آدمی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن اقتدار کے لیے غلطی کی ہے، ابا کے ساتھ نافرمانی کیا ہے، ابا کو ناراض کیا ہے، اور فرش پر ابا اماں ناراض، عرش پر اللہ بھی ناراض، فرش پر ابا اماں راضی، عرش پر اللہ بھی راضی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ علماء کی خدمت میں گئے کہ کوئی ایسا طریقہ بتلاؤ کہ ابا راضی ہو جائے۔ ایک عالم نے کہا کہ ایسا کر عالمگیر، تو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، تیرے ابا کو قرآن سے شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، محبت بھی ہے، دیندار آدمی ہے، قرآن کا اکرام احترام بھی کرتا ہے، مسلمان پکا ہے، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، اس کی تقریب منائیں گے جب وہ ختم قرآن کرے گا نا، تقریب بنائیں گے، خوشی کا پروگرام بنائیں گے، دستار فضیلت اس کے سر پہ سجائیں گے، تیرے ابا کو بلائیں گے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ تیرا ابا آئے گا اس تقریب باسعید میں، جب یہ منظر دیکھے گا تو وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن پہلے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن شروع کرایا، محنت کی رات دن، اور قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی ہے قرآن کریم اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے محنت کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، حفظ کرنے میں رات دن ایک کرتا ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اپنے ذہن اور دل میں بٹھانا چاہتا ہو، محنت یہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت میں کروں گا، قرآن ان کے لیے آسان کر دوں گا۔ یسرنا القرآن، قرآن کو یاد کرنا آسان نہیں، لیکن کیسے؟ اللہ چھوٹے بچے میں 8 سال کے 7 سال کے بچے، کدھر ہے وہ بچہ؟ بیٹھا ہے 8 سال کا، بیٹھے نہیں بیٹھا، 8 سال کا بچہ ہے، یہاں پڑھتا ہے، یہاں پورا قرآن یاد۔ کہیں گھر گیا ہے؟ کدھر گیا ہے؟ نام مجھے بھولا ہے اس کا۔ محنت کا صلہ ہے، محنت کا، والدین کی محنت ہوتی ہے، والدین تربیت والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ والدین جس راستے پر لگانا چاہیں اولاد کو لگاتے ہیں، دنیا داری میں لگائیں لگا دیتے ہیں، دین داری میں لگائیں لگا دیتے ہیں، جس طرف بھی والدین چاہیں۔ گھر کا ماحول جو ہے، ماحول یہ خیر کا بناؤ، خیر کا بناؤ، دینداروں والا بناؤ، دنیا دار بھی بنو لیکن دیندار بھی بنو، مال بھی بناؤ لیکن اعمال بھی بناؤ، دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو، قبر کی زندگی بھی، یہاں کی کوٹھی بھی، محلات بھی بہتر ہوں، قبر والے محلات بھی بہتر ہوں، جنت والے محلات بھی بہتر ہوں، لیکن ہمیں اس کا شوق نہیں۔ یہ عارضی ہیں، وہ مستقل ہے میرے بھائی، کبھی سوچے تو نہیں، سوچا نہیں، کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ اب جب بات کریں صرف دیکھا جائے گا، جہاں اور جائیں گے تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن بات یہ ہے، احادیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، جو شخص محشر کے میدان کی سزا میں، قبر کی سزا میں، جہنم کی سزا میں
وہ یہ سمجھے گا بس میں ہی سزا پا رہا ہوں، باقی کوئی بھی سزا پانے والا نہیں نہیں نہیں، صرف اپنا ہو، اپنا خیال۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جہاں اور چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، وہ جہنم گزاریں گے تو ہم بھی نہیں نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ بار بار تو اللہ فرماتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم رحیم اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر خیر والی بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری آخرت بھی خیر والی بنا، ہماری قبر بھی خیر والی بنا، محشر کے میدان کی ذلت رسوائی سے بچا اللہ، جہنم وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا بھی خیر والی، آخرت بھی خیر والی، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے اللہ۔ او معمولی عذاب نہ سمجھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، آگ کا عذاب، آگ کا عذاب معمولی نہ سمجھو۔ ہائے، دنیا کے دھندے میں مست ہے، دنیا کے دھندے میں نماز بھول گئی، قبر بھول گئی، ایمان برباد کر رکھے ہیں، مال بنا رکھے ہیں، دنیا کے محلات تو بنا رکھے ہیں، آخرت کے محلات کو برباد کر رکھے ہیں۔ وقنا عذاب النار، یہاں کی عریش و سیش کو دیکھ رکھا ہے، قبر کی عریش کو بھی دیکھ، محشر کے میدان کی عریش بھی دیکھ، پھر جہنم کا ایندھن بھی نہ بن، جہنم کا ایندھن بھی نہ بن۔ اللہ، میں بات کر رہا تھا، عالمگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے اندر حافظ قرآن بنا دیا۔ حاجی رمضان صاحب ادھر آ جائیں، حاجی رمضان صاحب ادھر آ جائیں۔ 6 ماہ کے اندر عالمگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اب جب حافظ قرآن بنا، والدین کی طرف، والد کی طرف عالمگیر بادشاہ نے علماء کو بھیجا، حضرات تمہارا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے، فلاں دن اس کی دستار فضیلت ہوگی، خوشی کی تقریب ہوگی، باشعید ہوگی۔ اصل خوشیاں تو یہ ہے نا کہ بیٹا حافظ قرآن، عالم قرآن، طالب قرآن، حامل قرآن۔ ہم نے تو دنیا کی خوشیوں کو مد نظر رکھا، بی اے پاس، ایم اے پاس کرو، ایم اے پاس، بی اے پاس، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، تاجر بنا، زمیندار بنا، نمبردار بنا، سب کچھ بنا، مسلمان بھی بنا، مسلمان بھی بنا، ایمان والا بھی بنا، مالدار بنا ہے تو ایماندار بنا۔ عالمگیر کے والد کی خدمت میں گیا، حضرت تمہارے پوتے نے حفظ قرآن کر لیا ہے، فلاں دن تقریب باشعید ہوگی، تشریف لائیے گا۔ یوں ہی سنا، خوشی سے کھڑا ہو، اچھا میرا پوتا حافظ قرآن، الحمدللہ میرے خاندان میں بھی حافظ قرآن آ گیا ہے، خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو علماء نے کہا فلاں دن پروگرام ہے، تشریف لاؤ گے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں آ سکتا، میں بیٹے عالمگیر سے ناراض ہوں، ناراض، میں نہیں آ سکتا۔ منت کی، اس نے کہا نہیں مانا۔ جب یہ علماء واپس آئے، عالمگیر کو بتایا کہ ابا نے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں آتا۔ رویا عالمگیر،
جانتا تھا کہ فرش پر ابا راضی ہے تو عرش پر اللہ بھی راضی، فرش پر ابا ناراض عرش پر اللہ بھی ناراض۔ نوجوانوں بار بار یہ بات کرتے ہیں، سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو۔ والدین کے سامنے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خبردار ابا کوئی غصے والی بات کرے آنکھ اٹھا کر ابے کی طرف نہ دیکھ، اگر ابا کوئی بات کرے تم نے کہا اف ابا یہ لفظ کہا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا، تیری آخرت کو برباد کر دوں گا۔ اللہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ابا غصے والی بات کر رہا کہ تو معافی مانگ لے، ابا آئندہ نہیں کروں گا، ابا غلطی ہو گئی معاف کر دے، ابا میں معافی مانگ رہا ہوں۔ لیکن جو رب کی نافرمانی نہیں کرتا وہ والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی کرے گا، توہین نبوت کی کرے گا تو والدین کی توہین بھی ضرور کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا۔ خود بھی تو فرما بردار بن جا، اولاد کو بھی اللہ کے احکامات پر فرما برداری کا سبق سے دے سکھا دے۔ اللہ پھر یہی اولاد تیری خدمت بھی، احترام اکرام عزت بھی کرے گی۔ اب عالمگیر بادشاہ آسمان کو دیکھ کر رو کر کہتے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرا ابا مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ سن لو، آج بھی وقت ہے، قبر پر جا کر معافی مانگ لیا کرو، ہاتھ اٹھا کر مغفرت اور رحمت کی دعا کر لیا کرو، غلطیاں کی ہیں کہہ دیا کرو اللہ میں چھوٹا تھا، یہ شفقت فرماتے محبت فرماتے خدمت فرماتے، آج یہ تیرے پاس ہیں، تو اپنی رحمت کرنے والا مغفرت کرنے والا بن جا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ۔ اب عالمگیر بادشاہ پھر علماء کی خدمت میں کوئی اور طریقہ بتلاؤ ابا راضی ہو جائے۔ ایک اللہ والے عالم بیٹھے تھے، فرمایا ہاں عالمگیر، پہلے تو نے اپنے بیٹے کو حافظ کیا، حافظ بنایا، ابا خوش تو ہوا لیکن ابا آیا نہیں۔ عالمگیر اب تو قرآن حفظ کر، یاد کر، تیری تقریب منائیں گے، باسعید بنائیں گے، تیرے ابا کو بلائیں گے، ہمیں یقین ہے تیرا ابا ضرور آ جائے گا۔ اب ایسا ہوا عالمگیر بادشاہ نے 2 مہینے یا 1 مہینے میں رات دن بیٹھ کر اللہ کا قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ وہی تو میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ الرحمن علم القرآن، وہ کریم ذات، وہ رحیم ذات، وہ بابرکت والی ذات ہے جس کا جو بہانہ مانگتی ہے تیری بخشش کا۔ الرحمن علم القرآن، جس نے تجھے قرآن پڑھنا سکھایا۔ او مسلمانوں، یہ قرآن عام آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے طاقت دے دی، قوت دے دی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ اللہ کافروں کو نہیں دی، کافروں کو نہیں۔ اللہ نے آسان تو کر دیا، لیکن کوئی کافر آ کر سنا دے، سنائے گا نہیں نہیں نہیں، کوئی یہودی عیسائی نہیں قرآن سنا، کوئی ختم نبوت کا دشمن، کوئی قادیانی قرآن نہیں سنا سکے گا، رب کے توحید کا منکر قرآن نہیں سنا سکے گا، مشرک قرآن نہیں سنا سکے گا، صحابہ کا دشمن
صحابہ کی عزت اور عظمت نہ ماننے والا شخص کبھی قرآن نہیں پڑھے گا، کبھی قرآن نہیں سنائے گا، کبھی اس کے دل میں نہیں بیٹھے گا۔ ہائے ہائے، صحابہ سے نفرت، سن لو وہ قرآن سے نفرت، جو قرآن سے نفرت وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ سے ہائے نفرت، جو نبی سے نفرت وہ رحمان سے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، وہ کریم ذات، وہ رب، وہ رحمان اللہ جس نے قرآن پڑھنا بھی سکھایا، پھر بات کرنی بھی سکھا دی، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی بھی توفیق دے دی، تفصیل بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، علم قرآن بھی عطا فرما دیا۔ اللہ، اب عالمگیر بادشاہ نے جب قرآن مکمل فرمایا، علماء حضرات عالمگیر کی والد کی خدمت میں گئے، حضرت تیرے بیٹے عالمگیر نے قرآن یاد کر لیا ہے، تشریف لائیے گا۔ اچھا، پکی بات ہے نا، اگر تجھے شک ہے تو آ جا، تو قرآن کھول کر بیٹھ جا، بیٹا پڑھتا جائے گا تو سنتا جائے گا۔ اس زمانے میں 1 مہینے کے اندر قرآن یاد کیا ہے، میرے دوستوں میں سے ہیں، اللہ والے ہیں، اور جب منزل پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ایک غلطی بھی قرآن میں نہیں آتی، ایک غلطی، کیونکہ ذوق سے، شوق سے، محبت سے، اللہ دل میں یقین سے پڑھتے ہیں، دل سے یقین، اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ یہ قرآن دل میں بٹھا دے اللہ آئے۔ اب جب گئے، پکی بات ہے، ہاں جی، اگر تجھے شک ہے تو آ جا۔ بس یوں ہی سنا، عالمگیر کے والد دوڑا، جوتا تک نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں باندھی، سارے راستے میں اللہ کا شکر ادا کرتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اللہ تو نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے عطا فرما دی، اللہ بادشاہت والی نعمت بھی تو نے دی، لیکن بات یہ ہے یہ قرآن والی نعمت تو بادشاہت تو کیا، پوری دنیا کی بادشاہت ایک طرف، لیکن قرآن کا حفظ جو ہے یہ نعمت ایک طرف۔ اللہ جو ہی آیا، عالمگیر کو بغل گیر ہو کر، ماتھے کو بوسہ دے کر رو کر کہتے، بیٹا بات سن، عالمگیر بات سن، کل تیرے بیٹے نے قرآن یاد فرمایا تھا، اس کی تقریب بات صحیح تھی، مجھے خوشی ہوئی، لیکن بات سن، قیامت کے دن تے نے اس بیٹے کے صلے میں اللہ سے محشر کے میدان میں جنت کا تاج پہننا ہے، بیٹے کی حفظ قرآن کی برکت سے امنا بھی ابا بھی جنت کا تاج پہنایا جائے گا مسلمانوں۔ عالمگیر کا والد رو کر کہتا ہے، کل تو اپنے بیٹے کا جنت والا تاج تیرے سر پہ سجایا جائے گا، تو پہنے گا، آج میرا بیٹا حافظ ہوا ہے، اس کا جنت والا تاج میں پہنوں گا، میرے سر پہ سجایا جائے گا۔ جس بیٹے کی وجہ سے میں جنت کا تاج پہنوں گا، اس کی امی بھی جنت کی تاج پہنے گی، تو اللہ تو گواہ بن جا، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو میرے بیٹے کو بھی معاف فرما دے، اللہ یہ جنت کا تاج اس کو بھی پہنا دے، اس کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوا، اللہ مجھے بھی پہنا دے کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوا۔ سمجھے ہو، عالم قرآن، حافظ قرآن۔
بات میں والدین کی کر رہا تھا کہ والدین کے سامنے گستاخی کے لفظ مت کہو، توہین آمیز لفظ ابا کے سامنے، امی کے سامنے مت کہو، امی کو دھکا نہ دے۔ یہی امی تھی نا جب تو پیشاب کر دیا کرتا، کبھی تجھے پھینکا اس نے کہ میرے کپڑوں پر پیشاب کر دیا ہے؟ تیرے پیشاب پر سو جاتی تھی، ہائے تیرے پلیت کپڑے گندگی کے بھرے ہوئے وہ دھویا کرتی تھی، ہائے کبھی خیال کر، کبھی خیال، تیرے پہلو پلٹا کرتی تھی، تیری آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ آتا امی کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھی، ہائے تیری زبان سے اف کا کلمہ نکلتا امی کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ تڑپتا امی ابا 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ نوجوانوں خدا را انسان ہے، غصے میں لفظ نکل جاتے ہیں، فوراً معافی بھی مانگ لو، اللہ سے پہلے معافی مانگو، پھر والدین سے بھی معافی مانگ لو۔ ابا غلطی ہو گئی معاف کر دے، امی غلطی ہو گئی معاف کر دے، پھر اللہ سے یوں بھی کہتے رہو اللہ والدین کا مجھے فرما بردار بنا، کبھی زبان پر یہ لفظ نہ بنا دے جو میرے ابا اور اماں کی توہین والے لفظ ہوں، اللہ وہ توہین والے لفظ بھی ادا نہ کر سکوں۔ سن رہے ہو؟ اب تو قیامت ہے، علامات قیامت ہیں، ابھی تو کوئی بات کرنا بھی بہت مشکل۔ بڑے بڑے بزرگوں کی اولادیں ہائے ہائے جو رات کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، اور رب اللہ نے خود بھی دعا بتلا دی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے رب ہمارے اللہ، ہمارے پروردگار اللہ، ہمیں اپنی گھر والیاں، ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، فرما بردار بنا دے اللہ، عزت کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ، اپنے احکامات پر ان کو زندگی بسر کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے اللہ، نمازی بنا دے جس طرح کہ ہر نماز میں تم آخری لفظ یہ بیان کرتے ہو، آخری لفظ یہ زبان پر ہوا کرتا ہے اللہ، تمہیں بتلا رہا ہے اللہ وہ کون سے الفاظ، ہر نماز کے آخر میں تمہیں اللہ سبق دے رہا ہے کہ تیری زبان پر یہ دعا کے لفظ آ جائیں اللہ، وہ کون سے لفظ کہتے ہیں اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، غفلت میں زندگی گزارنے والا نہ بنا، ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما۔ اللہ فرماتے ہیں دعا بھی خود بتلا رہا ہوں، قبول بھی کر رہا ہوں، مانگ تو صحیح، آگے آگے والدین کے لیے بھی مانگ لے، کون سے لفظ فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے بھی بخش دے اللہ، میرے والدین جو قبروں میں سو گئے ان کو بھی بخش دے، مغفرتیں رحمتیں عطا فرما دے، قرآن کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ کتنا کریم رحیم رب، لیکن رب کے در پہ آتے نہیں، آ جاؤ رب دے در تے آ، سر سجدے جھکا مت، رحمت نال رنگیندہ ہوئے، محبوب خدا شافی ہر دو سرا دیا خادمہ وچ لکھیندہ ہوئے،
اتنا غرہ نہ تھی متا مارا بنے، وہ جڑے غرے تھے مارے گئے، پا خسارے گئے بھی سارے گئے، کچھ کر کر کے کر ہوا تجارت ہوا جڑی دیوی نفع متا مقبولہ وچ لکھیندا ہوئے، متا مقبولہ وچ لکھیندا ہوئے۔ قابل تو ہے نماز پڑھنے والا تو ہے، قابل ہے لیکن مقبول نہیں، نماز نہیں پڑھتا، قابل ہے روزہ رکھ سکتا ہے، قبول نہیں، روزہ نہیں رکھتا، قابل ہے عشر ادا تو کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، قبول نہیں، قبول نہیں۔ حج کے قابل تو ہے نہیں کرتا، پیسہ بھی سیت بھی ہے نہیں کرتا، اصل میں قبولیت نہیں قابلیت تو ہے، اللہ قبولیت بھی عطا فرما دے اللہ۔ قابل ہے، نیک کام کرنے کے قابل ہے لیکن نہیں نیکی کرتا، قبولیت نہیں، رب جب نہیں چاہتا میرے در پہ آئے ایسی غلطیاں تو کر چکا ہے، نافرمانیاں رب کی کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے کہ رب تجھ سے ناراض ہے، اپنے در پہ آنے نہیں دیتا، تیرا سر اپنے سامنے جھکانے نہیں دیتا، تیری آنکھوں سے آنسو بہانے نہیں دیتا ہے۔ رو لے مانگ لیا کر، رب کو منا لیا کر، مسلمانوں میں بات کر رہا تھا والدین کی، حضرت اویس کرنی کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ۔ بہت بڑے واقعے ہیں، صحابی کا درجہ بھی ہے لیکن صحابیت کے درجے میں یہ شرط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، وہ صحابی رسول ہے، اس پر جنت واجب ہے، جہنم اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جو بدبخت صحابہ کو بکواس اور بانٹتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کو واجب کر رہے ہیں، جنت کو حرام کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ، امی کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، امی کی صرف اکیلا بیٹا، بیٹی نہیں ہے۔ دل میں ہر وقت یہ محبت، شوق، ذوق، اللہ کون سا دن ہوگا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آج میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ مجھے توفیق بھی دے دے کہ نبی کے سامنے بھی یہ کلمہ پڑھ لوں، شہادت بھی دے دوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت کوشش کی، بہت محنت کی، دل میں شوق بھی ہے لیکن امی کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں آ سکے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں آئے، ایک مرتبہ اس شوق سے آئے، اس محبت کو لے کر آئے، اس ذوق سے آئے کہ محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، صحابی رسول تو بن جاؤں، جنت کو واجب تو اپنے اوپر کر دوں اللہ۔ لیکن جو ہی مدینہ آنے لگے، امی کے لیے خدمت میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے امی، سفر لمبا ہے، میں آتا ہوں رسول اللہ کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ امی رو بھی پڑی، فرمانے لگی بیٹا جلدی آنا، منع نہیں کرتی، نبی کی خدمت میں ضرور جا، زیارت ضرور کر کے آ، میرا سلام بھی پہنچا، میرے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا بھی کرا لے بیٹا، جا نبی کی خدمت میں جا۔ حضرت اویس کرنی سفر لمبا طے کر کے آئے، مدینہ میں آئے،
معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں موجود نہیں، کہیں سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ سفر کون سا تھا؟ جہاد کا سفر تھا، جہاد کے لیے کسی غزوے میں تشریف لے گئے ہیں، مدینہ میں موجود نہیں تھے، مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ حضرت اویس کرنی 2 دن 3 دن انتظار کرتے کرتے آخر رو پڑے، اللہ امی نے کہا تھا جلدی آنا، اب امی کی خدمت کے لیے کوئی نہیں، اللہ میں واپس جاتا ہوں امی کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ میری حاضری یہاں مدینے کی قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ او عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر تم کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی السید الکریم ورسول عظیم ورؤوف الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رب محمد کی قسم اللہ کے نبی اس کو دیکھتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، یہ زیارت بھی ہو گئی، سلام بھی پہنچ گیا، گواہ بھی نبوت کو بنا دیا، میں مسلمان ہوں، محشر کے میدان میں اپنی شفاعت سے محروم بھی نہیں کرنا۔ سمجھے ہو میری بات؟ قدرت بھی بہانے مانگتی ہے، امت رسول اللہ کی بخشش بہانہ بنا۔ اب حضرت اویس کرنی واپس ہو گئے رضی اللہ۔ جب اللہ کے نبی تشریف لے، جو صحابہ مدینہ میں تھے انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ اویس کرنی بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، یا رسول اللہ آپ تشریف فرما نہیں تھے، وہ روتے رہے، مدینہ نبی میں بیٹھے رہے، اب وہ 3 دن گزارنے کے بعد تشریف لے گئے۔ اللہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ٹپکے، اللہ اس کے آنے کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ آپ نے فوراً سیدنا عمر کو بلایا، سیدنا علی کو بلایا، عمر علی ادھر آؤ، تعال ادھر آؤ، سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنا جبہ مبارک اتارا، آئے کیا منظر ہوگا مسلمان، کیا خوش نصیبی ہوگی۔ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کے ملائکہ مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، رب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی اپنا جبہ مبارک اتار کر فرماتے ہیں، عمر او علی بات سنو، ایک وقت آئے گا تم اویس کرنی کے علاقے میں جاؤ گے، اللہ جہاد کے لیے جاؤ گے، یہ میرا جبہ ساتھ رکھ لو، جب وہاں پہنچنا یہ میرا جبہ اویس کرنی کے ہاتھ میں دے دینا، پھر جس طرح میں اتار کر آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں ان کو پہنا کر ان کے ہاتھ میں یہ میرا جبہ بھی عطا کر دینا۔ اللہ عمر سنو، اویس کرنی سے یہ بھی میرا سلام بھی پیغام بھی یہ دے دینا کہ اللہ کے نبی سلام بھی عطا فرما رہے ہیں، تیرا آنا بھی قبول فرما رہے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ اویس کرنی سے کہنا میری امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا، میری امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا ضرور کرنا۔ اللہ نبی فرما رہے، نبی فرما رہے، آخر کون سا راز تھا، کون سا راز تھا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟
امت کے لیے تو رات دن رونے والے، بدر کے میدانوں میں، احد کے میدانوں میں، خندق کے میدانوں میں، قریظہ کے میدانوں میں، تبوک کی گرمیوں میں، سفر میں، حضر میں، مکہ کے میدانوں میں، مدینہ کے میدانوں میں امت کے لیے رو رو کر مانگنے والے آج وہ پیغام دے رہے ہیں اویس کرنی کو، میری امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا۔ راز یہ تھا کہ اویس کرنی نے اپنی امی کے حق میں جو خدمت کی اللہ نے ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اویس اگر میری امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما کر میری امت کی مغفرت اور رحمت بھی فرما دیں گے۔ اللہ سن رہے ہو؟ اللہ یہ والدین کی فرما برداری پر تھا، والدین کی خدمت پر تھا۔ ورنہ تو وہ زیارت تو نہیں کر سکے تھے اللہ، لیکن نبی فرما رہے میری امت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ نے ان کی خدمت، جو والدہ کی خدمت کی، والدہ کی جو خدمت کی، جو قبولیت اللہ کے ہاں ہوئی، اور اس کی دعا کو بھی اللہ نے قبولیت عطا شرف دے دیا کہ جس کے حق میں دعا کریں گے اللہ اس کے حق میں قبول بھی فرما دے گا۔ اللہ جی ایک بات کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گرمی میں آپ آتے بھی ہیں، جلدی آیا کرو تاکہ یہ واقعات جو احادیث اور قرآن میں ملتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے جو واقعات علماء حقہ نے جو بیان کیے ہیں، صحیح علماء، عقیدے والے، توحید والے، نبوت کو ماننے والے، صحابہ کی عزت اور عظمت، شرافت، کرامت کو ماننے والے، اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننے والے، قرآن کا حق ادا کرنے والے، حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا لیکن اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی محنت کرنے والے، یہ حالات، یہ واقعات سن گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، محراب میں بیٹھ گئے، مسجد نبی کے محراب میں، اور آپ کا کپڑا جو ہے، قمیص مبارک جو ہے، جبہ مبارک اونچا ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے مسلمانوں، آئے اور سیر ہو کر کھانا کھانے والوں، اللہ کی نعمتوں کو کھانے والوں، پینے والوں، نعمتیں حاصل کرنے والوں، کبھی سوچ لو محمد الرسول اللہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، آسمان بلند ہوئے نبی کے لیے، زمینیں بچھائی گئی، سمندر دریا چلا دیے، پہاڑ بٹھا دیے، عالم یہ ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کے بیٹھے۔ 3 مہینے اما عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 دانے 1 دانہ کھجور کا ہم کھا لیتے، اللہ کا شکر ادا کر لیتے۔ خیر وہ تو نبوت کی بات، اب اللہ نے کتنی نعمتیں دی، نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیا کرو۔ اشکروا نعمت اللہ وکلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، گناہوں سے باز آ جاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال بھی کھاؤ، پاک پاکیزہ چیزیں بھی کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کرو۔
اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کرو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر نعمتوں پر کرو گے اللہ اور بڑھاتے جائیں گے، رزق میں برکتیں عطا فرماتے جائیں گے۔ اگر تم نے کفران نعمت کیا، شکر ادا نہ کیا، تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بہت دردناک ہے۔ بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حال میں دیکھا، دوڑے اپنے گھر کی طرف۔ اللہ، خود بھی اکثر بھوکے رہا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے مرگی ہو گئی، حالانکہ مرگی نہیں تھی۔ بھوک کی وجہ سے سر چکرا جاتا، زمین پر گر جاتے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں مسلمانوں، اللہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن پڑھو تو صحیح۔ آپ نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر لیا اب چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، رب امتحانات بھی لے گے، آزمائشیں بھی آئیں۔ گرمی ہوگی ظہر کی نماز میں مسجد میں آنا پڑے گا، سردی ہوگی فجر کی نماز میں اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا۔ 1,00,000 روپیہ تو 2,500 اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا دینا ہوگا۔ او مسلمانوں سنو، اللہ نے طاقت دی تو حج بھی ادا کرنا ہوگا۔ گرمی ہے، روزہ آ گیا ہے، رمضان کا روزہ گرمی میں رکھنا ہوگا، پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی۔ اللہ رب تعالی امتحان اپنے بندوں سے لیا کرتے ہیں مسلمانوں۔ ہر اس بندے پر جو دیندار بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، اس پر امتحانات ہیں امتحان ہیں۔ یوں نہ سمجھو کہ امتحان نہیں، لیکن یوں کہہ دیا کرو اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما دے، رحمتوں سے بخش دے، رحمتوں سے بخش دے۔ فوراً گھر میں دوڑے۔ امی ایمان ابھی نہیں لائی تھی، مشرکہ تھی، کافر تھی، کافرہ تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، 3-5 میل دور ہے مسجد نبوی سے یہ حضرت ابو ہریرہ کا مکان۔ میں نے کئی مرتبہ وہاں بیٹھ کر دعا بھی مانگی۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، امی سمجھ گئی ابو ہریرہ کے، دروازہ کھولا۔ کیف جئت یا ابنی، او بیٹا کیسے آئے ہو؟ جواب میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے امی سخت بھوک لگی ہے، کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر کوئی چیز کھانے کی پڑی ہے تو مجھے دے 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 دے، مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امی نے کہا اچھا ہاں بھوکا تو رہے گا نا، بھوکا مرے گا تو، پیاسا مرے گا، تو نے اپنا دین چھوڑا ہے، ان بتوں کی عبادت چھوڑی ہے، مشرکین آئے آئے، نبی پر ایمان ہے، بھوک نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا، تکلیفیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا، پریشانیاں نہیں جھیلنی ہوں گی۔ بیٹھا ہے روٹی مانگنے کے لیے، بیٹھ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں روٹی تو اس نے رکھ دی، اب میں سوچ میں ہوں اللہ امی ادھر اپنا رخ پھیرے تاکہ میں یہ روٹی اٹھا کر اپنے نبی کی خدمت میں لے چلوں، جب تک میرے نبی نہیں کھائیں گے میں کیسے محبت دیکھو صحابہ کی، ان صحابہ کو بھونکنے والے کتوں۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے امی سے کہا امی پانی تو دے دو۔ امی پانی کے لیے جانے لگی، میں روٹی اٹھا کر بھاگنے لگا، امی نے مڑ کر دیکھا میرے پیچھے بھاگی، میرے دامن کو بھی پکڑ لیا، کہا
کہا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ میں نے بتا دیا۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے نبی کے صحابہ۔ اپنے نبی کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں۔ امی کو غصہ بھی آ گیا، روٹی بھی چھین لی، کپڑے بھی پھاڑ دیے، دھکا بھی دیا، منہ پر تماچا بھی مارا۔ جا نکل نکل میرے گھر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس حال میں پھر مسجد نبی میں پہنچا۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی محراب میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کچھ سوچ رہے، سوچ اپنے لیے نہیں، امت کے لیے، صحابہ کے بھوک کو، فقر کو، حسن و حسین کے فقر کو دیکھ کر کہیں بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جو ہی نبی کے چہرے اقدس کو دیکھا میں بھی رو پڑا۔ آپ نے بلایا، تعال یا ابو ہریرہ، ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ، آپ نے جو پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر تھے، میں امی کی خدمت میں گیا تاکہ کچھ روٹی لے کر آ جاؤں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اے اللہ کے نبی، جو ہی میں نے روٹی مانگی، اماں نے تانے بھی دیے کہ بھوکا مرے گا تو، اپنا دین چھوڑ چکا ہے، نبوت کے دامن کو پکڑ چکا۔ اللہ، میں ابھی بیٹھا ہوں، کیسے میں روٹی کا لقمہ لوں جب تک کہ میرے نبی نہیں لیں گے؟ امی پانی لے کر آؤ۔ امی نے رخ پھیرا، میں روٹی اٹھا کر بھاگ رہا تھا، امی پیچھے بھاگی۔ اے اللہ کے نبی، امی نے روٹی بھی چھین لی، دھکا بھی دیا، کپڑے بھی پھاڑے، منہ پر تماچا بھی مارا۔ اللہ کے نبی فوراً فرماتے سنو نوجوانوں، سنو سبق، سنو نبوت کا سبق، رسالت کا سبق تو سنو او امتیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب اماں نے تماچا مارا، دھکا دیا، کہیں تو نے غصے کی نگاہ سے اماں کے چہرے کو تو نہیں دیکھا تھا؟ اے اللہ کے نبی، میں نے نہ کوئی ہاتھ اٹھایا، نہ میں نے کوئی مزاحمت کی، نہ غصے کی نگاہ سے اماں کے چہرے کو دیکھا، نہیں دیکھا۔ اب اللہ کے نبی مسکرا دیے، بہت اچھا کیا ابو ہریرہ، تو نے بہت اچھا کر لیا۔ اللہ، جب مسکرا دیے ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ اب رحمت کا دریا موج میں ہے، جوش میں ہے۔ ابو ہریرہ فوراً فرماتے یا رسول اللہ، میری امی کے حق میں دعا تو کر لو، اللہ اس کو بھی ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ، فوراً اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کو دیکھ کر فرمایا اللہ، یہ ابو ہریرہ اس کی دل کی تمنا پوری کر دے، اللہ میری دعا قبول کر دے، اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ایمان نصیب فرما دے، اللہ میرا امتی بنا دے، اللہ اللہ اس کا شوق اور ذوق پورا فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی برحمتک یا ارحم الراحمین کا لفظ نہیں فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ دوڑ پڑے، دوڑتے جا رہے ہیں، صحابہ نے پکڑ لیا ابو ہریرہ، کیا ماجرا تھا؟ ابھی تم رو رہے تھے، پھر نبوت سے دعا بھی کرا رہے تھے، ابھی اللہ کے نبی نے برحمتک یا ارحم الراحمین کا لفظ نہیں فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ تم دوڑ رہے ہو، کیوں دوڑ رہے ہو؟ فرمایا ہٹ جاؤ، میرا راستہ چھوڑو، میرا راستہ چھوڑو، میں گھر میں جا رہا ہوں، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے محمد کی دعا میرے گھر میں جلدی پہنچتی ہے یا میں جلدی پہنچتا ہوں، چھوڑ دو میرا راستہ۔ ابو ہریرہ فرماتے جب گھر کے دروازے پر گیا، ابھی میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا، امی رو پڑی، بیٹا جلدی آ۔
تیری انتظار میں کھڑی ہوں، آ بیٹا یہ روٹی پکڑ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دے۔ امی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو ساتھ نہیں جائے گی۔ امی نے فوراً غسل کر کے کپڑے بدلتے ہوئے روٹی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مسجد نبی کی طرف روانہ ہوئی۔ اللہ کے نبی مسجد نبی کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ تیری امی کی انتظار میں کھڑا تھا، مجھے اللہ نے بتلا دیا تھا ابو ہریرہ کی امی آ رہی ہے، کلمہ پڑھا۔ ہاں ابو ہریرہ کی امی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ والدین کی خدمت پر میرا موضوع تھا، زندگی رہی تو پھر یہ موضوع بہت طویل، بہت سارے واقعات حالات بیان کروں گا کبھی، لیکن وقت پر آیا کرو، ایسے خطیب کے پاس جایا کرو۔ آج کل تو یہ ہے کہ بس خطبہ ہو، اذان ہو، نماز بس، ہائے ایسا نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ ان لوگوں کو اپنے مخلوق میں سے اپنی زیارت ان لوگوں کو کرائیں گے، جنت میں ان لوگوں کو ملاقات کرائیں گے جو حضرات جمعے کے دن صحیح معنی میں جو خطیب ہے، توحید پرست ہے، نبوت پر ایمان لانے والا، سنت پر چلنے، اس کی تقریر سنتے ہیں اور اس کے چہرے کو، خطیب کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنا چہرہ جنت میں ان امتیوں کو، ان مخلوق کو میں بھی دکھاؤں گا۔ تو اللہ ہمیں جنت میں اپنی زیارتیں بھی نصیب فرما دے۔